रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वक़ाल अज़्ज़ वजल हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात मोहतरम, इस इज्तिमा में हम एक थीम को लेकर चल रहे हैं। ये जो हम जमा हैं एक मकसद के लिए जमा हैं, और वो मकसद वो है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद बेसत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई है इकामत दीन के लिए, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही। सूरह सफ़ की आयत, सूरह फतह की आयत, सूरह तौबा की आयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बेसत को बयान कर रही हैं। अब इस मकसद को पूरा करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक असासी मनहज है, और उसका ताल्लुक है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस काम से जो अभी बयान किया है मुनीर साहब ने। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह, जो सूरह जुमा में भी आया है, सूरह बकरा में 2 जगहों पे आया है, सूरह आल इमरान में भी आया है। और उन्होंने ये बताया कि ये तमाम अंबिया ने ये काम किया। ये यकुस्सून अलैहिम आयातिना, उन्होंने हमारी आयात लोगों को पढ़कर सुनाई, जिसका मतलब ये है कि जो अंबिया का मकसद बेसत था उसकी तकमील नहीं हो सकती थी जब तक कि वो अफराद कार न तैयार हो जाएं, जो इस अमल के नतीजे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असासी जो मनहज है, उस अमल के जरिए से जब तक वो अफराद न तैयार कर लिए जाएं, एक जमात न वजूद में ले आई जाए, एक जमीयत और एक बुनियान मरसूस न बन जाए, वो मकसद बेसत हासिल नहीं हो सकता। तो एक आपका अल्टीमेट गोल है, एक आपका विजन है, और एक उस तक पहुंचने के लिए एक आपका बुनियादी तरीकाकार है कि उसके वसाइल कैसे जमा करने हैं, वो असबाब कैसे मुहैया करने हैं जो उस मकसद के लिए बरूएकार आ सकें। तो सबसे पहला मसला है अफराद बदलने का, लोग बदलने का। ये बुनियादी बात अपना उस जो हमारा थीम है, थीसिस है, उसको समझ लें। फिर अब जो बात मैं करने चला हूं उसके साथ उसे जोड़ लेंगे। जो मेरा मौजू है, मौजू क्या है जी? तहरीक, अवामी तहरीक और इकदाम। जो लोग मनज से वाकिफ हैं वो, उन्हें तो ये मौजू बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी जो डॉक्टर साहब ने मनज इनकलाब नबवी में बयान किया है तो उन्हें तो समझने में सहूलत होगी, लेकिन ये कि हो सकता है कि ऐसे लोग भी बात उन तक भी पहुंचे कि जो उन सारे बैकग्राउंड से वाकिफ ना हो। तो मुझे थोड़ी सी वजाहत करनी है कि इकदाम से मुराद क्या है। बेसिकली जो मकसद बेसद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर हम उसे अपना मकसद बना के चलते हैं, हुजूर के तरीके को या हुजूर के मिशन को, उनके इस उसवे को हम अपने लिए नमूना मानकर उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसकी पैरवी की कोशिश करते हैं, उसकी इत्तिबा की कोशिश करते हैं, या इरादा करते हैं या ठान लेते हैं, तो फिर हमारे सामने ये बात आती है कि इसके बड़े बड़े 2 मरहले हैं। एक मरहला वो है जिसे हम कहते हैं कि ये बात फैलाने का मरहला है, एजुकेशन का मरहला है, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह का मरहला है। और एक मरहला वो है जिसको हम कहते हैं ये टकराने का मरहला है, ये एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ टक्कर लेने का मरहला है, ये तोड़ फोड़ देने का मरहला है, और उसकी जगह पे एक नया निजाम कायम कर देने का मरहला है।
اور اس کو اگر ہم سیرت کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلا مرحلہ وہ ہے جو مکی دور کہلاتا ہے، اور دوسرا مرحلہ وہ ہے جو مدنی دور کہلاتا ہے۔ میں نے ایک بڑی تفصیلی بات مختصراً آپ کے سامنے صرف کنیکٹ کرنے کے لیے، تاکہ جب آگے بات کرنے چلا ہوں تو بیچ میں خلا نہ رہ جائے، یہ آپ کے سامنے میں نے تفصیل میں نہیں گیا ہوں، اس لیے کہ اگر تفصیل میں کسی نے جانا ہے تو ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب منہج انقلاب نبوی کا مطالعہ کرے گا تو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، اس بات کو سمجھ لیں۔ یہ جو پہلا مرحلہ ہے، ہمارے دور میں جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو مشن بنا کر اپنی زندگیوں میں شامل کیا ہے، انہوں نے اس پہلے مرحلے اور دوسرے مرحلے کو خوب سمجھا ہے۔ وہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے یہاں بھی نظر آتے ہیں، وہ ہمیں تبلیغی جماعت کے یہاں بھی نظر آتا ہے، وہ ہمیں مولانا مودودی کے یہاں بھی نظر آتا ہے۔ یہ اس سے کسی نے انکار نہیں کیا، اور تقریباً ہماری یہ ساری تحریکیں وہ ہیں جو اپنے آپ کو مکی دور میں رکھے ہوئے ہیں، یہ کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوئے ہیں جو مدنی دور کے تھے، جن کو ہم نے مکی دور میں اختیار کر لیا۔ منہج سے متعلق کاموں کی کہہ رہا ہوں۔ اگر روزے مدینے میں آ کے فرض ہوئے ہیں تو وہ آج کسی نے ان کا انکار نہیں کیا ہے کہ ہم مکی دور میں ہیں تو روزے نہیں رکھیں گے، رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، آپ بھی رکھتے ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ نہ رکھیں۔ شریعت کی بات نہیں ہو رہی ہے، شریعت تو مکمل ہو گئی، وہ سب نے اس پر عمل کرنا ہے۔ منہج، طریقہ کار، میتھڈولوجی اس کے اعتبار سے مکی دور میں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ شراب پیئیں گے کہ مکی دور میں شراب حلال تھی یا حرام نہیں ہوئی تھی، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مکی دور جب تک آپ کے پاس وہ طاقت نہیں آ گئی کہ آپ نظام کے ساتھ ٹکرا لیں، تب تک آپ نے صبر کرنا ہے، پیسیو رہنا ہے، ریٹیلیٹ نہیں کرنا ہے، یہ مطلب ہے۔ اس حد تک رکھیں۔ لیکن اس میں کچھ کام ایسے ہو گئے جو اصلاً مدنی دور سے متعلق تھے مگر کر مکی دور میں لیے گئے۔ مانا یہ کہ ہم مکی دور میں ہیں، لیکن مدنی دور کا ایک کام ہے جو آپ نے مکی دور میں کر لیا، وہ ہے تنظیم سازی۔ جماعت، اور جماعت بھی بڑی ڈسپلنڈ، آرگنائزڈ، بنیادیں مرصوص۔ تو دیکھیے، آپ کے ہاں ایٹمی دھماکہ ہوتا ہے نا، اگر وہ کنٹرول ایٹمی دھماکہ ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن وہ آپ اوپنلی وہ دھماکہ کر دیں تو ناگاساکی بن جاتا ہے۔ کسی مرحلے پر ایک کام جو مفید ہے، وہی کام اگر کسی دوسرے مرحلے پر اس کو اڈاپٹ کر لیا جائے، نقصان دہ ہو جاتا ہے، مضر ہو جاتا ہے۔ آپ بچے کو روٹی کھلا دیں نا پہلے 10 دنوں کے اندر، جو پیدا ہوا ہے نا بچہ، روٹی گندم تو کھانی ہی ہے اس نے، لیکن پہلے 10 دنوں میں کھلا دیں۔ اور ڈاکٹر تو کہتے ہیں پہلے 6 مہینے انڈا نہیں دینا، وہ ہو سکتے اندر ایسی جو ہے ریئیکشن پیدا ہو جائے کہ ساری زندگی انڈا نہ ہضم کر سکے۔ شہد نہیں دینا۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک نو خیز تحریک جو ابھی اٹھی ہے، اس پر اگر بنیاد مرصوص والا شکنجہ لگا دیں گے، نظم اس پر پیدا کر دیں گے، تو یہ اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے کی صورت ہو جائے گی۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے کچھ مسائل رکھتا ہوں۔ بنائی ہم نے تنظیمیں، جماعت ہے، بنیاد مرصوص ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ تحریک کا مرحلہ تب آتا ہے جب آپ ٹکرانے کے قابل ہو جاتے ہیں، یہ تحریک کا مرحلہ ہے، یہ اقدام کا مرحلہ ہے، یہ ٹکراؤ کا مرحلہ ہے، یہ تصادم کا مرحلہ ہے۔ اور اس طرف ہم یہ کہتے ہیں، یہ ایک ہماری تحریک ہے، یہ تحریک رجوع الی القرآن ہے، یہ ہماری ایک تحریک ہے، یہ خطبہ نکاح ایک اصلاحی تحریک ہے۔ یہ تحریکیں ہم چلاتے ہیں نا، تو بھئی اس تحریک اور اس تحریک میں کیا فرق ہے؟ یہ تحریک رجوع الی القرآن کیا ہوتی ہے، یہ خطبہ نکاح ایک اصلاحی تحریک کیا ہوتی ہے، اور یہ عوامی تحریک کس شے کا نام ہے؟ تو میں نے اپنا موضوع اب آپ کے سامنے کھول لیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں تحریک، عوامی تحریک اور اقدام، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک تحریکیں وہ آپ مکی دور میں چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایک تحریک وہ ہے مدنی دور میں بھی تحریک ہے، لیکن وہ تحریک کوئی اور شے ہے۔ اب دیکھیں، وہاں پہ وہ تحریک ایک جہاد کی صورت میں تھی، قتال کی صورت میں تھی۔ آج اس قتال کی جگہ پہ ہم عوامی تحریک کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو میں عوامی تحریک پر اس وقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ رہا، یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عوامی تحریک در حقیقت
انقلاب کا فیز ہے. اصل انقلابی جماعت آپ تب بنتے ہیں جب آپ عوامی تحریک میں جاتے ہیں. تب تک آپ انقلابی جماعت بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, آپ انقلابی جماعت ہوتے نہیں ہیں. جب آپ انقلابی جماعت ہیں تو آپ عوامی تحریک چلا رہے ہوں گے, اور اگر آپ ابھی عوامی تحریک چلانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں تو آپ انقلابی جماعت نہیں ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ہم انقلابی جماعت ہیں تو اس حد تک آپ کا دعویٰ درست ہے کہ آپ کے اندر انقلابی بننے کا پوٹینشل ہے. بالفعل ابھی آپ انقلابی نہیں ہیں. بالفعل انقلابی آپ تب ہوں گے جب آپ میدان میں ہوں گے. ابھی آپ ایک دعوتی تحریک ہیں, ابھی آپ ایک اصلاحی تحریک ہیں, ابھی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بالکل ایک انقلابی تحریک ہیں. اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتے. اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں تو کسی غلط فہمی کا شکار ہے. اب آ جائیں اس چیز کی طرف جو اصل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا آگے, کہ جب آپ مدنی دور کا نظم مکی دور میں اختیار کر لیں گے تو اس سطح پر جو آزادی درکار تھی تحریک چلانے کے لیے وہ سلب ہو جائے گی. وجہ یہاں ابھی لوگوں کا پوٹینشل آپ پر کھلا ہی نہیں. اللہ کے نبی کی بات میں نہیں کر سکتا, ان کو تو جبریل بھی بتا سکتے تھے. لیکن فرض کریں آج کوئی لیڈرشپ ہے, اکیلے بندے کی انفرادی لیڈرشپ ہے یا کوئی اجتماعی لیڈرشپ ہے, کوئی ادارہ ہے جو لیڈ کر رہا ہے کسی تحریک کو, اس نے پک اینڈ چوز کرنا ہے. جیسے وہاں پہ ہو گیا نا, یہ عشرہ مبشرہ ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو فتح سے پہلے ایمان لائے, یہ وہ ہیں جو بدری ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کیے. آج اگر آپ نے کسی پک اینڈ چوز کرنا ہے تو کیسے کریں گے؟ ہمارے ہاں تو معیار یہ بن گیا ہے, ہم نے چونکہ جماعت بنا لی ہے تو اس کے خانے ہیں. یہاں پہ ناظم اعلیٰ بیٹھے گا, یہاں نائب ناظم اعلیٰ بیٹھے گا, یہاں کوئی امیر بیٹھے گا, یہاں کوئی غریب بیٹھے گا, یہاں کوئی نقیب بیٹھے گا. اب یہ خانہ پوریاں کرنی ہے تو پکڑو, جس کی گردن فٹ آتی ہے ایک جگہ پہ گھسا دو اسے. وہ اہل ہیں نہیں ہے, اس سے غرض نہیں ہے, خانہ خالی ہے جو بھرنا ہے. تو خانہ خالی رہا دیو می گیرد, کوئی نظام کا پجاری, کوئی نظام کا سروس مین جس نے 60 سال باطل نظام کی چاکری کی ہوگی, جس کی سیکنڈ نیچر میں غلامی دھر آئی ہوگی, اس کی گردن ہی کسی عہدے کے لیے فٹ آئے گی. باقی تو ابھی نا تجربہ کار ہیں, باقی تو ابھی جوشیلے ہیں, باقی تو ابھی متوازن سوچ کے عامل نہیں ہیں, ابھی کچھ ان میں بیلنس نہیں آیا ہے. تو بیلنس تو جو آپ کو معاشرہ کر کے دے رہا ہے پھر وہی پکڑیں گے, کسی جگہ ٹھوکیں گے, اور پھر ان کا پوائزن تحریک کے اندر پھیلنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ وہ ان کو سکھائی گئی ہوتی ہے غلامی, اور وہ غلام بنا کر رکھنا ہی ایفیشنسی سمجھتے ہیں. یہ بہت اہم بات ہے, میری بات نوٹ کریں اور سن لیں. اللہ اور اس کے رسول لوگوں کی گردنوں سے توق کھولنا چاہتے ہیں. یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم, اور شیطان لوگوں کی گردنوں میں توق ڈال کے رکھنا چاہتا ہے. شیطان لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا چاہتا ہے. بات پھیل جاتی ہے, نہیں تو میں آپ کو ملفوظات کے انداز میں چلوں نا, جس طرح صوفیاء چلتے ہیں, ادھر سے ادھر تک چلے جاتے ہیں, تو پھر بہت سہولت ہو جائے. لیکن یہ نظم کا تقاضا یہ ہے کہ میں جلدی سے بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ دیکھیے شیطان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ میں نے ان کو نتھ ڈالنی ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں, قرآن مجید میں اللہ نے نقل کیے ہیں. قال ارائیت ھذا الذی کرمت علی, اللہ دیکھ اس کو جس کو تو نے میرے اوپر تکریم دی ہے, میرے اوپر, اس کو جسے تکریم دے دی ہے, اگر تو مجھے ڈھیل دے دے, موقع دے دے, لاحتنکن ذریتہ اجمعین, میں اس کی ساری اولاد کو نتھ ڈال دوں گا. تو نتھ کیسے ڈالے گا؟ آگے اللہ نے بتا دیا, اس کا طریقہ واردات بتا دیا. تو جا کر وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجَلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. جا ان پر اپنی آواز کا جادو چلا, ان پر لتا منگیشکر لے کے آ, محمد رفیع لے کے آ, باقی سارے جمع کر لیجئے جن کے آواز میں گلے میں بھگوان بولتا ہے, لے آئیے سب کو,
کون سا بھگوان بولتا ہے؟ لے کے آ جا ان کے اوپر اپنے ایئر فورس بھی، لے آ ان پہ اپنے بری فوج بھی، چڑھا لا ان پر اپنے ساتھ، اور ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جا، مال میں بھی شریک ہو، ان کی اولاد میں بھی پارٹنرشپ کر لے. یہ تو علیحدہ نازک موضوع ہے. اور انہیں لمبے لمبے خواب دکھا، تبدیلی کے خواب دکھا، سبز باغ دکھا، ان کو جو ہے میٹھی میٹھی باتیں اور لوریاں سنا، انہیں چکر دیے رکھ. الغرور ہے نا وہ دھوکے باز فراڈیا. دجال تو اس کے ناخنوں کی میل ہے، اصل دجال تو وہ خود ہے. الغرور سب سے بڑے دھوکہ باز، جس نے آدم علیہ السلام کو بھی چکر دے دیا. وَدَلَّهُمَا بِغَرُورٍ، دھوکے کے دلائل دیے. تو اب یہ سارا کیوں کر؟ تاکہ تو ان کو لگام ڈال. تو جو لوگ آپ کی آزادی سلب کریں، خواہ آپ کے پیٹ کو بھوک بڑھا کے آزادی سلب کر لیں. اس دور کا یہ دور ملک الموت ہے تیرا، کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. یہ جو مغرب میں اس کے ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نظام ایسا بنا دیا ہے کہ ہر آدمی اب پیٹ کے چکر میں غلام بنا ہوا ہے. یا اب دیکھیں نا کیا تربیت ہے. ابھی تربیت آپ نے سنا نا، کیا تربیت ہے. آج کا انسان، 21ویں صدی کا انسان گلے میں پٹا ڈال کے، آج کہتے ہیں حریت کا دور ہے. حریت کیا ہے؟ ایک جملے میں آ جاتی ہے حریت: باس از آلویز رائٹ. ویری سیٹلڈ نرچرڈ نوشن، باس از آلویز رائٹ. اور اس وقت آپ سر پیٹیں، سینہ کوٹیں، چلائیں، چیخیں، جب کوئی دیندار بندہ بھی کھڑا ہو کے کہے باس از آلویز رائٹ. جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. جنہوں نے لوگوں کو ان توکوں سے آزاد کرانا تھا، وہ لا کے دین کے نام پر یہ توک آپ کے گلے میں ڈالیں اور اقامت دین کے نام پر ڈالیں. تو ناطقہ سر گریباں ہیں، اسے کیا کہیے. اور یہ ہو رہا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک فرد کی انفرادیت ختم ہو جاتی ہے، وہ اجتماعیت کی نظر ہوتا ہے، بھینٹ چڑھ جاتا ہے، بلی دے دیا جاتا ہے. اور نظم، یار خدا کی قسم یہ نظم صحابہ کرام کا بھی نہیں تھا. میں نے سوچ سمجھ کے قسم کھائی ہے. محمد رسول اللہ نے کوئی گھریلو اسرہ تو نہیں بنایا تھا نا. اور یہاں کچھ بچا ہی نہیں تھا. مجھے بس ڈر رہ گیا تھا، کیونکہ وہ بھی شروع ہو گیا تھا کام، نوجوانوں کے مسائل. ایک وظیفہ شب نظم سے آزاد رہ گیا تھا، باقی ایک بندے کی زندگی میں نظم سے باہر کچھ نہیں رہ گیا تھا. اور وہ جو نوجوانوں کے مسائل والا موضوع چھیڑ لیا تھا ایک ہمارے ڈاکٹر صاحب نے، تو اس نے لازماً وظیفہ شب کے بھی نظم پر منتج ہونا تھا. اس غلامی کا نتیجہ آپ کی فعالیت کا خاتمہ ہے. اب میں آتا ہوں کہ اس سطح پہ ایک بندے کے فعال ہونے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. اساسی دعوت کیا ہے؟ میں نے یہ کہا تھا نا، اساسی دعوت. اساسی دعوت کس شے کا نام ہے؟ رجوع الی القرآن. یہ اساسی دعوت ہے. یہ تنظیم کے پہلے کتابوں کی پشت پہ لکھا ہوتا تھا. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، میں بہت بڑی خوشی کی بات محسوس کر رہا ہوں کہ تنظیم اسلامی کے پہلے ناظم اعلیٰ میاں نعیم صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. وہ انہیں یاد ہوگا. تنظیم اسلامی کی اساسی دعوت: توبہ، تجدید ایمان، تجدید عہد. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سمجھنا یہ ہے، یہ جو اس وقت امت مسلمہ کے نام سے 1.5 ارب لوگ ہیں، یہ قانوناً تو مسلمان ہیں، نہ انہیں اپنے ایمان کا کوئی پتہ ہے، نہ انہیں اپنے مشن کا کوئی پتہ ہے. ابھی فروت اللہ بنوری صاحب جو آپ کے سامنے امت مسلمہ کا وہ فرض دعوت اور تبلیغ بیان کر رہے تھے، شہادت علی الناس کا، آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اس کو پتہ ہے ہمارا کام کیا ہے؟ ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے؟ ہمیں یہ فضیلت اللہ نے کیوں دی ہے؟ نہیں معلوم ہے. تو سب سے پہلے ان کے اندر وہ ایمان پیدا کرنا ہے کہ جس ایمان کے نتیجے میں مولا شہباز کے ساتھ ٹکرانے کی جرت رکھتا ہو.
पहली जरूरत ये ईमान कैसे पैदा होगा? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, ये है असासी मनज, इससे पैदा होगा। इसके लिए चाहिए दीवानगी। एक बात नोट करें, हम एक बहस करते हैं शौरी ईमान की और गैर शौरी ईमान की। हमारे दोस्तों को कुछ गलतफहमी हो जाती है कि जिसका शौरी ईमान होता है उसे गैर शौरी ईमान की जरूरत नहीं है, या जिसका गैर शौरी होता है उसका शौरी बिल्कुल ही नहीं होता। ऐसा नहीं है। यह समझाने के लिए दो बातें अलग-अलग हैं। लेकिन एक बात नोट कर लीजिए, महज अगर ईमान शौरी होगा, जज्बा अमल नहीं पैदा होगा। जज्बा अमल खासतौर पर कुर्बानी वाला, गर्दन कटाने वाला, टक्कर लगा लेने वाला, आंखें बंद करके पड़ जाने वाला, यह शौरी ईमान से नहीं पैदा होता। एक बड़ी बात है, मैं कह रहा हूं, लेकिन सोच समझ के कह रहा हूं, तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं, अपने गौर व फिक्र के नतीजे में कह रहा हूं। यहां जुनून दरकार होते हैं, और यह जुनून गैर शौरी ईमान अता करता है। मैं सोर्स भी बता दूंगा आपको, और अल्लाह की तौफीक से मिलता है। इकबाल ने भी तमाम शौरी ईमान की मनाजिल तय करने के बाद घुटने टेक कर अल्लाह से फरियाद की, मेरे मौला मुझे साहिब जुनू कर। और जिन्हें नबियों से बात समझ आ गई, नबियों से बात समझ में आ गई, जब वो मरला जुनून का मरला आया, तो उन्होंने कहा रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रा व सब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। रब हमारी बस हो गई है, ला ताक़त लना अल-यौम बिजालूत व जुनूदिही। ये शऊर की सतह पर हमारा और जालूत का कोई मुकाबला ही नहीं है, हमारी कोई ताकत ही नहीं है। हमारे शौरी ईमान की यहां आके बस हो गई है। अब तो जुनून चाहिए, अब तो इश्क चाहिए, अब तो दीवानगी चाहिए। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अक्ल है मैवे तमाशाए लबे बाम भी। शबे तार में भी जुनू मेरा कई मंजिलों से गुजर गया, तेरे अक्ल शऊर का काफिला अभी इंतजारे शहर में है। ये पूरा होगा तो ये करेंगे, रोशनी होगी तो चलेंगे, अंधेरे में कोई थोड़ी चलते हैं। खतरात हैं, डर है, तो सबको न्यूट्रलाइज करके चलेंगे। शऊर तो ये बताएगा। जुनून चाहिए, ये जुनून कहीं और से मिलता है। एक बहस और चली थी, तज़किये की बात भी आई थी, तो समझ लीजिए उसके साथ जुड़ी हुई बात है। आपके कुछ अमाल होते हैं, कुछ नूर पैदा करने वाले अमाल होते हैं, और कुछ आपके आईना कल्ब को सैकल करने वाले अमाल होते हैं। ये दो चीजें अलग हैं। आप तिलावत कुरान करेंगे, आप जिक्र अज़कार करेंगे, आप अपनी जबान को अल्लाह की याद से तर रखेंगे, अल्लाह के जिक्र को अपने दिल में याद रखेंगे, ये नूर पैदा करने वाले अमाल हैं। आपके अंदर नूर पैदा होगा। एक तो ईमान खुद नूर है, ये अमाल भी नूरानी है, नमाज है, तहज्जुद है। लेकिन ये नूर आपके अंदर घुट जाएगा अगर आपका आईना कल्ब सैकल नहीं है। शीशा साफ ना हो तो रोशनी बाहर कैसे आएगी? लिहाजा शीशे को साफ करना भी जरूरी है। वो साफ कैसे होगा? झाड़ना पड़ेगा। कफ़्फ़र अन्हुम सय्यिआतिहिम, वो भी अल्लाह झाड़ेगा, मगर कुछ अमाल हैं कि जिनके नतीजे में झाड़ेगा। आप माल खर्च करेंगे, आप कुर्बानी देंगे, आप जान जोखिम में डालेंगे, आप वक्त का इसार करेंगे, आप तकलीफें बर्दाश्त करेंगे, भूख बर्दाश्त करेंगे। वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूअ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। इस सब के नतीजे में आपका शीशा साफ होगा, वो अंदर की रोशनी छन छन के बाहर आएगी। नहीं तो बेशक जितनी रोशनी हो वो उसके अंदर घुट के रह जाएगी। और अगर आप यहां सैकल करके नहीं जाएंगे तो कहां सैकल होगी? जहन्नुम में सैकल होगी। और जब शीशा साफ हो जाएगा, आग दोजख की आग से साफ हो जाएगा, तो फिर आपको जन्नत में लाया जाएगा, क्योंकि अंदर नूर था। उस नूर को रोक लिया था उस आपके गलत अमाल ने। गलत अमाल हो ही जाते, उनका कफारा है ये, जिसे हम जिहाद फी सबीलिल्लाह कहते हैं, जिसे हिजरत कहते हैं। ये जो दुनिया की तकलीफें हैं, दुनिया के जो मसाइब हैं, ये उसको सैकल करते हैं। तो अब एक शख्स है, मिसाल जरा गंभीर सी हो गई है, लेकिन ये कि वो बड़ी प्योर फिट बैठेगी। एक जर्नैल साहब थे, वो परवेज मुशर्रफ की टीम का हिस्सा थे।
मार्शल आर्ट लगाने वालों में वो पेश थे। पीछे कहानी क्या थी, वो शरीफ आदमी थे, उनको चक्कर दिया गया था। जब वो चक्कर उनकी समझ में आ गया तो दोनों में दूरियां पैदा हो गई। बिल आखिर वो रिजाइन भी कर गए, गिल्टी कॉन्शियस थे। किताब भी लिखी कि अपना दुखड़ा लोगों के सामने पेश करें, उसका कफारा अदा करें जो जुर्म हुआ है। दिल मुतमईन नहीं हुआ। लाख लोगों ने समझाया ये काम न करें न करें, फिर भी किया। गए, जान से गुजर गए। मैं उन्हें मोमिन आले फिरौन कहता रहा, वो अपने आप को सूरह यासीन का मर्द दरवेश साबित करके चले गए। समझ आई? ये कफारा है उस गुनाह का। आप बेशक जितने मोमिन बन जाएं, अगर आपने जो जराइम किए हुए हैं उसके बदले में उसका कफारा नहीं अदा किया है, आपका वो नूर आपके काम नहीं आएगा जब तक कि उसका कफारा फिर जाके वहां ना अदा हो। एक मसला हल कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी अल्लाह की कुदरत है, जैसे वो इल्म लदुन्नी देता है, ऐसे ही किसी का कफारा लदुन्नी भी कर दे, वो कर सकता है। हम उसका इनकार नहीं करते। सुन्नत ये जो मैंने आपको बताई है। अब चलें आगे। अब एक फर्द हूं, मैं हूं, एक फर्द है, यहां पर कोई और बैठा हुआ है, उसको यह बात समझ में आ गई है कि मैंने इस मिशन पर अपनी जिंदगी लगानी है। समझ आ गई बात। अब वो वहां से निकलता है, उसके अंदर जो जज्बा पैदा हुआ है या उसकी जो सलाहियत है, कुल्लु यामलु अला शाकिलती, उसका शाकिला जो है वो जिन्नाती शाकिला है। मेरा शाकिला चूंटी वाला शाकिला है। बहुत थोड़ा सा मैं काम कर सकता हूं। अब वो जो जिन्नाती शाकिला वाला बंदा है, वो जब वहां से निकलेगा, वो तो जिधर जाएगा आग लगाएगा। और ये सहाबा में भी था। एक साहब ईमान लाए मक्के में उन दिनों बाहर ये दावा करना मैं मोमिन हूं, अपनी जान को जोखिम में डालने वाली बात थी। हुजूर ने उनको ताकीद की कि तुमने बाहर किसी को नहीं बताना कि मैं ईमान ले आया हूं। वो उठ के चले गए, खाना काबा में पहुंचे। जिस जगह पे मुशरिकीन मक्का का ठठ लगा हुआ था, उधर जाके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, खूब मार खाई, वापिस आ गए। हुजूर ने यह तो नहीं कहा कि तुमने नज्म की खिलाफ वर्जी की, या अल्लाह कहेगा कि तूने नज्म की खिलाफ वर्जी की थी। लेकिन आज अगर आप किसी जमात में, नज्म वाली जमात में हो, मसनून मनसूस मासूर जमात में, तो ये काम करके आए तो नज्म की इतनी बड़ी खिलाफ वर्जी हो जाएगी कि अगले 10 साल के लिए तो कम से कम आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे कि ये तो मरेगा, साथ हमें भी मारेगा। अब गोया मेयार क्या बनेगा? वो जिसका चूंटी वाला पोटेंशियल है ना, शाकला, उस मेयार पर निजामुल अमल बनेगा कि सारे मियां ठंडे ठंडे रहो, मुबादा कोई मुसीबत ना आ जाए। इसको अगर आप तहरीक की सतह पर रखेंगे तो हर आदमी आजाद है कि वो अपनी गर्दन कितनी फंसाना चाहता है। हर आदमी आजाद है कि वो अपनी जान को कितना जोखिम में डालना चाहता है। दुनिया का कोई नज़म ऐसा नहीं होता कि जो किसी को ये कहे कि जाओ मर जाओ। ऐसा निज़ामुल अमल कोई बना सकता है? लेकिन एक फर्द तो अपने बारे में फैसला कर सकता है ना कि मैंने अब जान की बाजी लगा लेनी। एक फर्द को तो यह हक है कि वो कहे मैं आज के बाद काम नहीं करता, मैं अल्लाह के दीन का काम करूंगा। नज्म कभी ये नहीं कहेगा। अब ये है वो हर्डल कि जब आप ऐसे लोगों के लिए रास्ता नहीं छोड़ते नज्म की वजह से, तो फिर आपको पोजीशंस के लिए कोई जमात नहीं चल सकती जब तक डिवोटेड लोग ना हो, जब तक कमिटेड लोग ना हो। हमारे यहां तमाम नौजवान जो ये काम कर सकते हैं, उनके पास फुर्सत ही नहीं कि वो अपने आप को इसके लिए फारिग कर सकें। जब फुर्सत नहीं तो फुर्सत किसके पास है? वो 60 साला नौकर चाकर। हमारे यहां इस्लामाबाद में एक सड़क है, बड़ी दिलचस्प सड़क का नाम बहुत दिलचस्प है। सड़क तो दिलचस्प नहीं है, सड़क का नाम बहुत दिलचस्प है। मीर चाकर खान रोड। क्या? मीर भी अमीर सरदार, खान भी बहुत बड़ी बला होती है। बीच में क्या लगा हुआ है?
बीच में चाकर लगा हुआ है, मीर चाकर खान रोड। लो भाई, तो गोया बंदा 60 साल तक पूरा चाकर खान बन चुका होता है, यानी उसका तज़किया हो चुका होता है। बॉस इज ऑलवेज राइट का फलसफा उसके दिल तो दिल गिट्टों तक उतर चुका होता है। अब इसको उठाओ, ये जो जगह खाली हुई है इसको बैठाओ, और ये फिर अब इस तहरीक को लेके चलेगा। वो तहरीक अब एक रेशम के कीड़े का, यानी वो अगर रेशम के कीड़ा के गिर्द जिस तरह रेशम आ जाता है और वो उसके अंदर घुट के मर जाता है, इसी तरह ये जो रिटायर्ड मुलाजमीन का क्लब होता है, जो आला ओहदों पे आके बैठ जाते हैं, तहरीक की रूह, तहरीक का जोश, तहरीक का जज्बा उसके अंदर से मांद कर देते हैं, उसको खत्म कर देते हैं, उसको चूस जाते हैं, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन हर शय को इस तरह जकड़ लेते हैं कि ऐसा किसी फर्द को अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में भी नहीं जकड़ा होगा, जिस तरह इंसान की रूह उसके अंदर घुट के मर जाती है। लिहाजा ये बहुत अहम अल्लाह ताला ने हमसे कदम उठाया है, हमारी समझ में बात आई है, हादसाती तौर पर आई है। और बिल्कुल जिस तरह किसी सिख ने किसी को जो है वो बचा लिया था समंदर में डूबने से, और लोगों ने बहुत शाबाश दी थी उसे, तो उसने कहा था ये तो खैर है जो भी हो गया, मुझे धक्का किसने दिया। तो कुछ लोगों के साथ यूं ही होता है, कुछ लोग बड़े सियाने होते हैं, दानिश्वर होते हैं, वो सोच सोच के सीख जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमारे यहां एक नाला है, पहाड़ी नाला है, उसका नाम हम लोगों ने किनेर रखा हुआ, किनेर कस कहते हैं हम उसे। तो बात मशहूर ये है कि किनेर में जो एक बड़ा सॉफ्ट सा पत्थर था, उससे किसी ने पूछा कि तुम इतने जो है ना वो स्मूथ क्यों हो, इतने तुम्हारे ऊपर न कोई खुरदरापन है, बड़े स्मूथ हो तुम। तो उसने कहा ठोकने खा खा के, पानी बहा के लाया, कोई उधर जाके लगा, कभी उधर जाके लगा। तो ये अंदाज है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह का, कि वो सारे चक्रों से गुजर के जब आखिर में वो आग वाली जगह पे पहुंचे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मूसा लक़द जिनाका अला क़दरी या मूसा। तो ये जो काफिला चला था ना, तहरीक इस्लामी का काफिला, तहरीक इस्लामी का काफिला, तो ये चलते चलते अब यहां पे पहुंचा। एक बात हमसे हो गई है, अल्लाह ताला इसमें बरकत पैदा फरमाए, ये बहुत अजीम बात बन जाएगी। अब यहां मैं चाहता हूं कि इसका तकाजा समझ लें, इसका तकाजा बहुत अहम है। हमने कहा जी हम ढीला ढाला नज्म बनाएंगे, उसका ये मकसद है। इसका मकसद ये नहीं है कि लोग ढीले चारपाई करके लेट जाएं, इसका मकसद ये है कि लोग ज्यादा काम करें, इसका मकसद ये है कि लोग नज्म की जकड़बंदियों से आजाद होकर दीवानावार और मजनूनावार काम करें, और ये दीन की स्पिरिट के मुताबिक है। मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं। देखिए, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर दीन का तकाजा है या नहीं है ना? उम्मत मुसलमान और हर फर्द मर्राम इनको मुनकरन फल युगय्यिरहु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और दूसरी रिवायत में वलैसा वरा ज़ालिका मिनल ईमान हब्बतु हरदल। फर्द से मुखातिब है ना, ये उम्मत की बात तो नहीं हो रही। अब आप देखें, मुझे देखें, मेरे घर में बुराई हो रही हो, मेरी बरादरी में हो रही हो, मेरे मोहल्ले में हो रही हो, मेरी मस्जिद में हो रही हो, मैं मुतमईन हूं कि मैं एक जमात में हूं जो 3 महीने में एक मुजाहिरा करके अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रही है। कोई बंदा अपने दिल पर हाथ रखकर कहे कि ऐसी जमात में होने से जो 3 महीने में एक अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का इज्तिमाई मुजाहिरा करे, तो वो जो मेरी जिम्मेदारी है क्या वाकई अदा हो गई, या धोखा है जो मैं खा रहा हूं? हर वो बंदा जो समझता है मैं अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कर रहा हूं क्योंकि मैं फलानी जमात में हूं, वो धोखा खा रहा है। जो हमारे साथ जुड़ा है वो समझे अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, इसमें हम उसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। आपको याद होगा तंजीम इस्लामी की जो करारदाद तासीस थी, आपको याद होगा बिल्कुल, जमात उसके काम में मुमिद दो मुआविन होगी, मुमिद दो मुआविन होगी। हम आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं, काम आपका है। ना धोखा खाएं ना धोखा दें, ला तज़लिमूना वला तुज़लमून, यह आपका काम है, आपने करना है,
اپنی برادری میں کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں میں کرنا ہے، اپنے محلے میں کرنا ہے، اپنے بازار میں کرنا ہے، اور کوٹ کھانی ہے۔ الحق مرن، پھر وتواصوا بالصبر کرنے کے لیے ہم آئیں گے، پھر آپ کی مرم پٹی کرنے کے لیے آئیں گے، پھر آپ کی جو آپ نے غلطیاں کی ہوں گی اس میں بہتری سکھانے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ یہ ہے نا ممد و معاونون۔ آپ رو رہے ہوں گے، آپ کے آنسو پوچھیں گے، پھر اپنے دکھڑے بھی آپ کو سنائیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا، ایک دوسرے سے حوصلہ پکڑیں گے۔ یہ تو نہیں کہ آپ کی اماں کو جا کے میں سمجھاؤں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو جا کے دوسرا سمجھائے، تواصی بالحق کرے۔ یہ آپ کا کام ہے، آپ نے کرنا ہے۔ یہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر میری ذمہ داری نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ جو امت کے ذمہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہے، جو پوری دنیا میں کرنا ہے، وہ تو ہماری سوچ ہے، جب تک وہ دین نہیں قائم ہو جاتا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ امریکہ کو کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں؟ آپ ہندوستان کو کیسے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکتے ہیں، جس کے لیے کہ امت بنی ہے؟ تو گویا اس وقت جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو سکتا ہے وہ انفرادی ہے، اور کسی نظم کے تحت نہیں ہوگا، وہ آپ نے اپنے اللہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس کی بنیاد پر ہوگا۔ اسی طرح کا معاملہ دعوت کا ہے۔ سب کو معلوم ہے، پرانے لوگوں کو، ڈاکٹر صاحب یہ بات بتکرار کہتے ہوئے دنیا سے گئے ہیں کہ ہم دائی نہیں بنا سکے۔ مدرس بنا لیے، دائی نہیں بنا سکے۔ بھائی دائی اور مدرس میں فرق کیا ہے؟ ایک صاحب ہیں، ان کو تقریر کا شوق ہے، ایک تنظیم ہے، اس نے لوگ جمع کر کے دے دیے، یہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے پہلے تقریریں کرتے رہے، یا مولیوں کے یا گوبھیوں کے کھیتوں میں کرتے رہے۔ اب اس جماعت ممد و معاون بن گئی، 500 بندہ لا کے سامنے بٹھا دیا، آؤ جو آپ ٹھپروں کو سنایا کرتے تھے اب ان کو سناؤ، گونگلوں سے مٹی جاڑو۔ یہ پرفارمر ہے، یہ مدرس بھی نہیں ہے، یہ دائی بھی نہیں ہے، یہ پرفارمر ہے، پرفارمنس دے کے چلا جائے گا۔ آپ سمجھیں گے آپ کو بڑا اچھا مدرس مل گیا، شو بوائے ہے، پوسٹر بوائے ہے، کوئی دائی نہیں ہے۔ یہ دعوت تو ایک آگ کا نام ہے جو آپ کے اندر لگی ہوتی ہے، اور یہ نتیجہ ہے اس ایمان کا۔ آپ اللہ کو مانتے ہو، دوسرا نہیں مانتا۔ اگر آپ حقیقت میں اللہ کو مانتے ہو، آپ کیسے چپ کر کے ٹھپ ہو کے بیٹھ سکتے ہو؟ یہ ہر نظم سے آزاد شے کا نام ہے، اور اس کو سکون نہیں آتا جب تک پتھر نہ کھا لے، اس کو چین نہیں ملتا جب تک گالیاں نہ سن لے، اس کو قرار نہیں آتا جب تک جلی کٹی نہ لوگ سنا دیں۔ یہی اس کی تسکین کا سامان ہے، یہی بتاتا ہے کہ تمہاری دعوت حق ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ تم صحیح راہ پہ ہو، یہی آپ کی جذبات کو جلا بخشتا ہے، یہی آپ کو دائی بناتا ہے۔ معاف کیجئے گا، یہی آپ کو قرآن سکھاتا ہے۔ ایک دفعہ جلی کٹی سن کے آئے نا، ایک دفعہ گالیاں کھا کے آئے نا، ایک دفعہ لوگوں کی جو ہے وہ تھپڑ سہ کے آئے نا، پھر آپ آ کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی انی مغلوب فانتصر۔ نہیں سمجھ آ سکتی یہ آیت مگر اسی کو جس نے کچھ دکھ سہے ہوں، مگر اسی کو کہ جس نے دین کی خاطر کوئی تکلیف برداشت کی ہو۔ الفاظ سب پڑھ لیتے ہیں، وہ تاثیر نہیں قائم ہو سکتی کہ جب تک آپ اس سے گزرے نہ ہوں۔ آپ نے لاکھ جتن کر کے سمجھایا ہو، بندہ ڈھیٹ بن کے کہے آپ کیا کہنا چاہتے؟ کیسے سمجھ آئے گی وہ کالو قلوبنا غلف کی؟ کیسے سمجھ آئے گی یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول کی؟ آپ پہ بیتی ہوگی تو سمجھ آئے گی، اس کے بغیر آپ کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ تب آپ قرآن پڑھیں گے تو لگے گا دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا گویا میرے دل میں ہے۔ تو جب اس کو بھی آپ ڈسپلن کر دیں گے، نظم کے تابع کر دیں گے، اعلی حضرت نقیب محترم کے زیر سایہ کر دیں گے، تو پھر یہ جوئے بے کراں جو ہے گھٹ کے ایک آب جو کی صورت اختیار کر لے گی، پھر اس میں کچھ اثر نہیں رہے گا۔ تو جب آپ یہاں سے آ کے دیکھتے ہیں تو پھر یہ سارا چکر آپ کو شیطانی معلوم ہوتا ہے، سارا چکر شیطانی معلوم ہوتا ہے۔ کسی کی نیت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہو جاتے ہیں۔
تلبیس ابلیس کتاب پڑھیں تو آپ کو لگ جائے نا کہ کون سا بندہ کوئی جان بوجھ کے شیطان بنتا ہے. جان بوجھ کے ہی بننا ہو تو شیطان کے کریکٹر کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ایسی گمن گھیری ڈالتا ہے کہ بندہ دروازے میں پہنچ کے لگتا ہے یار میں تو اتنے آ گیا. یہ ہے سارا کھیل. اس سے ہمیں آزادی چاہیے، اور وہ نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ تحریک کا مرحلہ اول نہ رکھیں، ایک آگہی پیدا کریں، لوگوں کو شعور دیں، ایسے افراد تیار ہوں. اچھا، یہ ایک نیچرل پرجنگ کا پروگرام ہے، نیچرل تزکیے کا پروگرام ہے، نیچرل پک اینڈ چوز کے لیے آپ کے لیے جو ہے وہ سہولت بنتا ہے. اس مرحلے سے جب تحریک گزر کے ایک اگلے عوامی تحریک کے مرحلے پہ جاتی ہے، آپ اس جگہ پہ ہوتے ہو کہ کون ہے کہ جس نے کیا خدمات سر انجام دی، کون ہے کہ جو کمیٹڈ ہے، کون ہے جو ڈیووٹڈ ہے، کون ہے جس نے جوانی لگائی ہے، کون ہے جو فتح مکہ سے پہلے آیا ہے، کون ہے جو فتح مکہ کے بعد آیا ہے، کون ہے جو میچور ریٹائرمنٹ لے کے آیا ہے، کون ہے جو 60 سال چاکری نوکری اور جو کچھ بھی کہیں طاغوت کی خدمت گاری کر کے آیا ہے. ٹھیک ہے، توبہ اس کی بھی ہے، توبہ اس کی بھی ہے. کلم وعد اللہ الحسنى، لیکن یہ کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. یہ بھی ذہن میں رہے. تو یہ بہت پھر آسان ہو جاتا ہے. اور اب جب اس تحریک سے گزر کے آپ عوامی تحریک میں جاتے ہیں، آپ کا کارکن ایک چارجڈ کارکن ہوتا ہے. آپ کی لائن ایک نیچرل لائن بنتی ہے کہ یہ بریگیڈیئر صاحب ہونے کی وجہ سے آپ کے نظم میں اس کی پوسٹ پر نہیں ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان میں دعوت کے کام کے سلسلے میں یہ تکالیف اٹھائی ہیں، شریعت پر عمل کرنے کے نتیجے میں یہ صعوبتیں برداشت کی ہیں. اب ایک بالکل نیا کیڈر ہے جو آپ کے سامنے آئے گا. تو اس لیے اب ہم جس دور میں ہیں یہ مکی دور ہیں. اس مکی دور کے یہ تقاضے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. اور اس میں اگر میں یہ کہوں کہ سنت رسول سے بھی اگر ہم دیکھیں، مکی دور میں حضور نے بیعت نہیں لی ہے، نظم قائم نہیں کیا ہے، مدنی دور میں آ کے کیا ہے. قرآن مجید سے بھی دیکھیں، بنی اسرائیل موجود ہیں، ان میں نبی بھی موجود ہیں. نبی موجود ہیں تو آیات بھی پڑھ کر سناتے ہوں گے، تحریک بھی پیدا کرتے ہوں گے. لیکن جب قتال کا مرحلہ آیا، اب جو ملاؤل قوم تھے، ان کے جو کور کمانڈر تھے، انہوں نے کہا کہ ابعث لنا ملکن، ہمارے لیے سپہ سالار بنائیے، نقاتل فی سبیل اللہ، تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں. گویا اقدام کے مرحلے پہ جا کے یہ سپہ سالاری کی ضرورت پیش آتی ہے، فوجی نظم کی. بچپن میں لگا دیں گے تو بچہ پروانی نہیں چڑھے گا، وہاں جا کے آتی ہے. اب طالوت کو ملک بنایا گیا، تو وہ واقعہ اگر ہم سامنے رکھیں، حضور کی سیرت کو سامنے رکھیں، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے ان کو سامنے رکھیں، تو جو ڈسپلنڈ آرگنائزڈ جماعت بننی ہے وہ اگلے مرحلے میں جا کے بننی ہوتی ہے. اب آخری بات اس ضمن میں عرض کروں، اور یہ بہت اہم ہے. یہ جو جماعت ہے یہ ہوتی ہے اصل میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند. وہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا، وہ مورے اوپر سے نیچے جا رہے ہوتے ہیں. ریڑھ کی ہڈی گوشت کے اندر ہوتی ہے، باہر نہیں ہوتی، نظر نہیں آتی. یہاں ہم جماعتوں کو، یہ میری جماعت، یہ فلانی جماعت، اس کا یہ نام، اس کا فلانا نام، اس کو زیادہ اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. اصل اہمیت مشن کو دینی چاہیے، جماعت کو نہیں. وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. یہ ہمارا ایک پروگرام ہے، ہو رہا ہے، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے آرگنائز کیا ہے تو ہوا ہے نا. جماعت بالکل ہی نہ ہوتی تو کون یہ انتظام کرتا؟ لیکن وہ جماعت نظر نہیں آنی چاہیے. میرا اس سارے ارینجمنٹ میں حصہ صفر ہے، صفر. الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر. 1 سال ہوا ہے، 1 سال میں وہ ٹیم بن گئی ہے. کیوں بنی ہے؟ کیا تربیت دے دی پروفیشنل ہم نے؟ کچھ نہیں، آزادی دی ہے. پوٹینشل اندر ہوتا ہے، نکلا ہے. میں اپنی آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئیں. میں نے آ کے رات کو دیکھا ہے جو کچھ بھی دیکھا ہے. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں رات کو کیا دیکھا ہے. یہاں رات کو شادی کا فنکشن تھا، 11 بجے حال ملا ہے. ابھی آپ کے سامنے. ویسے اس کے پیچھے 2 مہینے کی محنت ہے، اور الحمدللہ اس ٹیم کی محنت ہے، ہماری مجلس منتظمہ کی محنت ہے، اور اس کے بعد یہ جو بھی ہمارے ساتھی ہیں ان کی محنت ہے.
اور یہ حقیقی معنوں میں والنٹیئر بیسس پہ ہوا ہے، یہ نظم کے ڈنڈے کے بغیر ہوا ہے، ہر آدمی نے اپنی پرسنل ول سے کیا ہے، اللہ نے برکت بھی ڈالی ہے۔ جب میں خود اپنی محنت سے کروں گا، اللہ سے مانگوں گا بھی، اللہ دے گا بھی، برکت بھی ڈالے گا۔ اور جب میں میر چاکر خان بن کے کروں گا تو جیسا مارے باندھے کا کروں گا ویسا نتیجہ بھی نکلے گا، بے برکتی بھی ہوگی۔ تو یہ تو اللہ نے ابھی سے برکتوں کا ظہور ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، اور اس میں سب لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، ہم سب کو اس پر مطمئن فرمائے، اور جس شاکلہ پر اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے اس کے مطابق عمل کرنے میں ہمیں سہولت دے، آسانی پیدا فرمائے، ہمت دے، توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔